تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی آج کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم پطرس رسول کے دوسرے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ نئے عہد نامے کے خطوط میں سے ایک ہے۔ ہم اس کے دوسرے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم 21ویں اور 22ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، پطرس رسول کا دوسرا خط 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب کوشش اور الہی صلاحیتوں کے استعمال کے متعلق بتاتا ہے، جبکہ دوسرے باب میں جھوٹے استادوں کا ذکر موجود ہے۔ تیسرے باب میں خداوند کی آمد کی روشنی میں تیار رہنے کی بات کی گئی ہے، اور اس باب میں بتایا گیا ہے کہ خدا دنیا کی عدالت کرے گا۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم بھائی ایلیا کورولوس کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی ایلیا، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اور دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی ایلیا، ہم اب بھی دوسرے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں گمراہی، جھوٹے استادوں اور ان کی پیروی کا بیان ہے۔ اس باب کی پچھلی اقساط سے ہم نے سیکھا کہ جھوٹے استاد کون ہیں۔ وہ باہر کے نہیں بلکہ مسیحی دائرہ کار کے اندر ہی موجود ہیں۔ ان کی اپنی تعلیم ہے اور وہ مسیحی تعلیم میں ملا کر اس کو پیش کرتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ان کو سننے والے ایسی غلط تعلیم کی پیروی کرتے ہیں۔ بائبل مقدس ایسوں کو بن پانی کے بادل کہتی ہے، وہ بادل جن کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، اور پھر ان سب باتوں کے بعد ہم سیکھتے ہیں کہ ان کی عدالت ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر ایلیا 21ویں اور 22ویں آیت میں ان جھوٹے استادوں کے بارے میں مزید لکھا ہے۔ میں ان دونوں آیات کو پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ آپ ہمیں اس آیت کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، پالوس رسول نے ان جھوٹے استادوں کے لیے کہا ہے کہ وہ جانتے تھے، پر اس سے بہتر ہے کہ وہ سچ کو نہ جانتے۔ ان کا مسیح کو جاننا وقتی تھا، ان کی زندگی تبدیل نہ ہوئی، اس کے برعکس انہوں نے غرور اور گھمنڈ کیا۔ بائبل کی تعلیم ہونے کے نتیجہ میں بدی اور ناپاکی کے ساتھ ان کی ہلاکت لازمی ہے، لیکن جب میں اس کو جان لوں تو خداوند اپنے نجات دہندہ کے پاس جاتا ہوں کہ زندگی تبدیل کرے، تاکہ مجھے الہی فطرت حاصل ہو اور میں نجات اور ابدی زندگی پاؤں۔ اور رسول نے تصدیق کی اور کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ راست بازی کی راہ کو ہی نہ جانتے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ عبرانیوں کے 6 باب میں گمراہی کا ذکر ہوا ہے۔ افسوس کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ عبرانیوں 6 باب میں ان ایمانداروں کا ذکر ہے جنہوں نے مسیح کو قبول کیا تھا اور پھر گمراہ ہوئے، لیکن اس خط اور اس باب میں یہودیوں کی بات ہوئی ہے جو کہ مسیح کو جانتے تھے، اس کے الہی مکاشفہ سے واقف تھے کہ مسیح مجسم خدا اور سردار کاہن ہے، اور اس نے خود کو قربانی کی طرح پیش کیا۔ کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے، آئندہ جہاں کی قوموں کا ذائقہ لے چکے، اگر برگشتہ ہو جائیں، عبرانیوں کے 6 باب کے مطابق اس کے معنی پھسل کر گناہ کرنا ہے، یہ مسیح کے الہی مکاشفہ سے پوری طرح بھر جانا ہے۔ انہوں نے ان کا انکار کیا اور ایک بار پھر یہودیت کی طرف رجوع کرنا شروع کیا، اس لیے انہیں توبہ کے لیے نیا اس نے بنیادی طور پر مخلصی نہ پائی، ایماندار نہیں ہوئے، بلکہ ان کے دل ایک بار روشن ہوئے، عقل صحیح،
اس لیے ان کے لیے بہتر تھا کہ کبھی راست بازی کی راہ کو نہ جانتے۔ یسوع مسیح نے لوکا 12 کی 47ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، بہت مار کھائے گا، مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ یہاں علم کی بات ہوئی، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ راست بازی کی راہ، اور پھر اس کے بعد پاک حکم مسیحی ایمان کے مطابق، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راست بازی اور جی پاک بالکل۔ حکم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جن کے پاس احکامات ہیں، ان کے پاس بہت سی کتب ہیں، ان کی اپنی راہیں ہیں، پھر بھی مسیحیت کے علاوہ کوئی راست بازی کی راہ نہیں، اور بائبل مقدس میں موجود مسیحی مکاشفہ، اس کے علاوہ کوئی پاک حکم موجود نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، آیات خط کی شروعات میں بھی یہی لکھا ہے، جنہوں نے ہمارے خداوند اور منجی یسوع کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا۔ صحیح۔ بھائی ایلیا، آپ نے برگشتگی کی بات کی۔ پطرس رسول کے دوسرے خط بلکہ دوسرے تھسلنیکیوں میں بھی اس برگشتگی کا بیان ہوا ہے۔ اس میں اس کا ذکر خاص کر دوسرے باب میں لکھا ہے، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو۔ عبرانیوں کے خط میں بھی برگشتگی کے بارے میں لکھا ہے۔ دوسرے تھسلنیکیوں اور یہودا کے خط میں بھی برگشتگی کا ذکر ہوا اس کے متعلق۔ ان میں بھی لکھا ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہماری بات سے کوئی الجھ نہ جائے، اور دوسرے تھسلنیکیوں میں بیان برگشتگی کو مسیحیت اور مسیح سے برگشتہ ہونے سے نہ ملا۔ ہم ان الفاظ کو ایک ساتھ دیکھیں گے تاکہ اس کے بارے میں واضح طور پر سمجھ سکیں۔ یہ برگشتگی کی نفس اور پوری حالت یا مرحلے کا بیان ہے۔ برگشتگی علم کا عقل کے روشن ہونے کا وہ مرحلہ ہے جب لوگ خدا اور خداوند یسوع مسیح کو جانیں اور پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں اور خداوند سے پھر جائیں، نجات دہندہ اس کے الہی مکاشفہ سے مڑ کر دوسری سمت میں اپنا سفر جاری کر لیں۔ میں ناظرین کے سامنے یہ دہراؤں گا تاکہ ان کو یہ بات یاد ہو جائے۔ ہم نے ایمان سے پھر جانے کی بات کی ہے، ایمان سے برگشتہ ہونے کی بات نہیں ایمان کی۔ سے۔ جو حقیقی طور پر خدا سے پیدا ہوا کبھی مڑتا نہیں ہے، بلکہ جو خدا کو جانتا ہو وہ پھر سکتا ہے۔ جو ایمان کو جانتا ہے اور پھر اس ایمان سے مڑ جائے، یہ خدا سے برگشتہ ہونا ہے، ایمان سے نہیں۔ میں جی بتائیے ناظرین بھائی۔ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ برگشتگی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے، جیسا کہ پالوس رسول نے بھی کہا ہے، لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ہم ایمان رکھنے والے ہیں تاکہ جان بچا سکیں، کیونکہ وہ ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لوگوں نے ہمارے مسیح منجی کو جانا اور پھر اس سے برگشتہ ہوئے۔ عبرانیوں کے خط کا موضوع یہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ عبرانیوں 6 باب میں ان یہودیوں کی بات کی گئی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے متعلق الہی مکاشفہ سے واقف تھے۔ جو خدا کا نور اور اس کا جلال ہے، وہی مسیح سردار کاہن ہے۔ وہ اپنے خون سے پاک ترین مقام میں داخل ہوا ہے۔ اس کے مکاشفہ کو جاننے کے بعد بھی، جیسا کہ لکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے اس کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا۔ جو پاک وہ کیے یہودیت جاتے کی طرف ہیں، واپس انہوں گئے۔ نے اس کو رد یہودیت کی کیا طرف۔ اور یہودیت کی طرف لوٹ آئے کہ یہودی قربانیاں گزاریں، اور عبرانیوں 6 باب میں اس کا بیان ہے۔ اب دیکھیں کہ عبرانیوں کے 6 باب میں اس کا بیان ہے، جبکہ دوسرے تسالیکیوں کے دوسرے باب میں اور ایک برگشتگی ہے۔ یہ خدا سے برگشتہ ہونا بھی ہے۔ یہ پوری دنیا کی حالت کا بیان ہے جو خداوند یسوع مسیح آدم سے پہلے ہوگی، خاص کر اس بے دین ہلاکت کے فرزند کو ظاہر کرنے سے پہلے جو جھوٹا نبی اور حیوان ہے، وہی جو مصیبت کے دور کے نصف اجزاء میں ظاہر ہوگا۔ یہ تسالیکیوں کے خط کا موضوع ہے۔ لوگوں کا خدا سے برگشتہ ہونا دنیا یہ پہلی اور دوسری حالت ایمانداروں کے لیے ہے، پریشانی کا سبب نہیں ہے، کیونکہ وہ بچ چکے ہیں، لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ہم رکھنے والے ہیں کہ بچ جائیں۔ میں دوسرے تھسلنیکیوں کے خط کے حوالے سے کہوں گا تاکہ ناظرین کو بائبل مقدس کے ان الفاظ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلے تھسلنیکیوں، دوسرے تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام 2 خط ہیں، اور پطرس کے بھی 2 خط ہیں۔ ہر ایک میں حقیقت کے 2 سروں میں ایک موجود ہیں۔ پہلے تھسلنیکیوں میں خداوند کی آمد کا بیان ہے جب وہ کلیسیا کو یعنی ایمانداروں کو لینے آئے گا۔ دوسرے تھسلنیکیوں میں خداوند کی آمد کا بیان ہے جب وہ مقدسین کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کرنے آئے گا۔ اس لیے دوسرے تھسلنیکیوں میں خداوند کے روز کا ذکر ہے جب وہ عدالت کرنے آئے گا۔
خداوند کا روز تب تک نہیں آئے گا جب تک برگشتگی نہ ہو۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ برگشتگی نہ ہو تو خداوند اپنی کلیسیا کو لے جانے نہیں آئے گا۔ دوسرے تسلنیکیوں میں برگشتگی کا تعلق کلیسیا کے لیے خداوند کی آمد سے نہیں، بلکہ خداوند کی آمد جب وہ عدالت کرنے آئے گا، وہ روز تب تک نہ آئے گا جب تک برگشتگی نہ ہو اور گناہ کا شخص اور جھوٹا نبی ظاہر نہ ہو جائے۔ ہلاکت کا فرزند، نکما چرواہا اور بیوقوف چرواہا، یہ سب نام ایک ہی ہستی کے لیے استعمال ہوئے۔ یہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مصیبت کے ہفتے کے نصف میں ہوگا، مصیبت کے ہفتے کے نصف میں۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ پولس رسول نے برگشتگی کے موضوع پر بات کی کہ کلیسیا جھوٹی تعلیم کے وسیلے سے گمراہ ہوگی۔ کلیسیا میں جھوٹے استاد شامل ہوں گے جو خدا کے کلام کے خلاف کہیں گے۔ پولس رسول نے لکھا کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے خدا کے کلام کا استعمال کریں گے۔ یہ جھوٹے استاد مسیح کے بجائے اپنے آپ کو عزت بخشیں گے۔ وہ خدا کے کلام کی آیات کو اپنی دھوکہ بازی اور مکاری کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو مالی نفع ہو سکے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس لوگوں کو بدلنے اور شفا دینے کی قدرت موجود ہے کہ معجزات دکھائیں۔ یہ جھوٹے استاد اپنے ان کاموں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ وہ پوشیدگی میں گناہ اور ہوس کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم ان جھوٹے نبیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، خدا ایک دن ان کاموں اور اعمال کو ظاہر کر دے گا۔ میرا سوال 22ویں آیت سے ہے۔ ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ کیا خدا کی کتاب میں ایسی مثل استعمال کر سکتے ہیں؟ پولس نے پہلے بھی لوگوں کو شاعری کا حوالہ دیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہمیں اس مثال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہے۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اور جب پولس نے یہ مثل استعمال کی تو کیا خدا کے کلام میں ایسی مثل استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ پولس رسول نے کریتے کے لوگوں سے شاعری کا حوالہ دے کر بات کی، ان کی فطرت کیا تھی؟ دیکھیں، پولس رسول نے ایک مثال استعمال کی ہے، لکھا ہے ان پر یہ سچی مثال صادق آتی ہے، اور یہاں پر پطرس رسول نے امثال کی کتاب کی ایک مثال لکھی، امثال 26ویں باب کی 11ویں آیت ہے، جس طرح کتا اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے، اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے۔ اور پولس رسول نے اس مثال کو استعمال کیا۔ یہ الہی صحیفے میں سے استعمال کی گئی ہے، اس کی قدرت سے جس نے ان کو یہ کلام بخشا۔ پولس رسول نے وہ نہیں لکھا جو اس کو پسند تھا، اس نے اپنی طرف سے کچھ شامل نہیں کیا، بلکہ یہ الہی قدرت کے وسیلہ سے ہوا۔ اسی الہی درود سے یہ سب لکھا ہے کہ سانپ نے کیا کہا اور بلعام کی گدی نے کیا بولا۔ اسی کے سبب سے لکھا ہے کہ ایوب کی بیوی نے کیا کہا۔ دیکھیں، خدا کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے، اور ابلیس کے الفاظ جب اس نے مسیح کو آزمایا اور اس کی الہی قدرت کے وسیلہ سے، اسی الہی قدرت کے وسیلے سے ہم یہ جان سکے کہ سلیمان کے دل میں کیا تھا۔ یہ الہی قدرت اور بالکل اس نور اس کی سے دور حکمت تھا، سے۔ اور یہ اس کے فلسفے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ خدا کی باتیں نہیں، لیکن کتاب مقدس میں ان کا قلم بند ہونا اس لیے منظور ہوا تاکہ ہم جان لیں کہ ایسی حکمت رکھنے والے انسان سے بھی ایسی حماقت ہو سکتی ہے۔ تو بھی یہ مجھے یا کسی خادم کو لوگوں کے فلسفے اور اپنی باتوں کی اور دوسری مثال کی تعلیم دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے۔ اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا نے اسے عطا کی ہے۔ کیونکہ یہ مثل امثال 26ویں باب سے لی گئی ہے، یوں لکھا ہے، کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔
ہمیں بتائیں کہ یہ جھوٹے استادوں اور ان کے پیروکاروں پر کیسے صادق آتی ہے۔ اس مثل کو ہمارے اور ناظرین کے لیے بیان کیجیے۔ میں یہ 2 یا 3 چیزوں کے مماثلت دیکھتا ہوں۔ پہلی اس کی ناپاکی، جیسے جھوٹے استاد میں سے بہت خامیاں ہوتی ہیں۔ پطرس رسول نے ان 2 جانوروں کی مثال دی، کیونکہ دیکھیں پطرس رسول نے 2 جانوروں کی مثال دی۔ وہ یہودیوں سے مخاطب تھا، وہ جانتے تھے کہ کتا اور سور دونوں ناپاک جانور ہیں، اس لیے پہلی مماثلت جو ان جانوروں اور لوگوں میں سے کی تھی وہ ناپاکی تھی۔ صحیح۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ پالوس رسول نے ہمیں کتے کی مثال دے کر سمجھایا کہ اس کی قے باہر آ گئی تو بھی اس کے اندر کی حالت تبدیل نہ ہو سکی، اور سور کی مثال دی کہ ظاہری حالت بدل جائے تو اس کی فطرت نہیں بدلتی، کیونکہ اس کی فطرت ایک ہی جیسی رہتی ہے۔ یہاں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ صحیح۔ یہ شخص کتے کی مانند ہے جس نے قے یعنی الٹی کر دی تھی، پر واپس اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے بائبل مقدس فرماتی ہے کہ دنیا کی آلودگی سے چھٹ کر پھر انہی میں پھنسے، انہوں نے گناہوں سے کنارہ کیا، پھر ان کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ ان میں الہی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ الہی فطرت میں شامل ہی نہیں ہو سکے تھے۔ اور یہاں سور کے لیے کہتے ہیں کہ جب وہ نہائے تو صاف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دلدل میں لوٹتا ہے۔ یہ جھوٹے استاد خدا سے دور ہیں، ان کے دل میں آیا کہ وہ توبہ کریں، لیکن وہ اس الہی فطرت میں شریک نہ ہو سکے۔ وہ ظاہری طور پر تبدیل ہوئے، لیکن ان کی تبدیلی کو قبول نہ کیا جو خدا سے آتی ہے۔ کسی نے اس کو مصرف بیٹے کی مثل کے ساتھ ملایا۔ جب مصرف بیٹا باپ سے دور ہوا تو اس نے سوروں کے ساتھ کھانا کھایا۔ وہاں وہ ان کے بیچ میں رہا، لیکن وہ پھر بھی اپنے باپ کا بیٹا بیٹا رہا۔ تھا۔ بھائی سوچیں، اگر ان میں سے ایک سور دور ملک جا کر مصرف بیٹے کے باپ کے پاس جاتا اور وہاں اس کو ویسے ہی صاف کیا جاتا، وہ اسے نہلا دھلا کر تیار کرتے، تو کیا ہوتا؟ وہ تب بھی سور ہی رہتا۔ بھائی اس نے موازنہ کیا کہ جب بیٹا سوروں کے بیچ رہا، وہ تب بھی اپنے باپ کا بیٹا ہی رہا، اور سور اگر باپ کے گھر چلا جاتا اور سب اچھے کپڑے پہنتا، تب بھی وہ سور ہی رہتا۔ اس مثل سے ہمیں 2 گروہ ملتے ہیں۔ ایمانداروں کا گروہ جو کمزور پڑے، وہ بیٹے جو جا کر سوروں کے بیچ رہے، جیسے کہ لوط سدوم کے لوگوں کے بیچ رہا، لیکن وہ بیٹے ہیں۔ اور سوروں کی تصویر جو کلیسیا میں مسیحی جگہوں میں شامل ہوئے، دینداری کا جامہ پہنے، صاف دکھائی دیتے ہیں، لیکن دراصل سور ہیں۔ ان خیالات کی روشنی میں آپ ہمیں بیٹوں کے متعلق بتائیں کہ اگر وہ ایسے ملک میں چلے جائے جہاں پر سور ہوں، تو خدا یعنی باپ ان کی تربیت کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ واپس لوٹ آئیں؟ وہ دن کیسے آئے گا کہ خدا ان سوروں کی حقیقت کو ظاہر کرے جو لباس پہن کر بیٹوں میں شامل ہوئے ہیں؟ جی، پہلے میں 2 ایمانداروں کی بات کروں گا جو کمزور ہوا اور اس نے دنیا کی طرف رجوع کیا۔ ایک طرف وہ بے چین رہتا ہے، جیسے ہم لوط کے متعلق پڑھتے ہیں، وہ ہر روز اپنے دل کو شکستہ اور کھینچتا ہے۔ دوسری چیز یہ خداوند یسوع مسیح کی ذمہ داری ہے، اس کو سارا جلال ملے۔ میں نہایت ادب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک ثانی اور درمیانی کی حیثیت سے یہ مسیح کی ذمہ داری ہے۔ داؤد لکھتا ہے کہ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ پر خدا کی تربیت کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جو ایماندار سوروں کے ملک گیا، وہ تربیت پائے گا، ہمیشہ بے چین رہے گا، خداوند اس کی جان کو بحال کرے گا، پر وہ تربیت پاتا ہے۔ پالوس رسول نے پہلے کرنتھیوں کے 11ویں باب میں لکھا ہے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہر سکیں۔ اس کے برعکس، جیسا کہ ابھی بات کی خوبصورت مثال ہے، وہ جھوٹے لوگ جو مسیحی لوگوں کے درمیان دھوکے بازی سے شامل ہوئے اور راست باز کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کی شرمناک کاموں کے سبب سے ایک دن خداوند ان کو یوں کہے گا کہ میری تم سے وافیت نہ تھی۔ جب ہم کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو آخر میں سب کردار اچھے ہوتے ہیں اور وہ کردار اپنی اصل حالت میں لوٹ آتے ہیں۔ ہم بھی ایک ایسے ڈرامے کا حصہ ہیں۔
شریر لوگ دینداری کا جامہ پہن کر دینداری کی وضع رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سوچتے ہیں کہ مسیحی لوگوں کے درمیان ہونا تبھی ممکن ہے جب خدا بھی ان کو قبول کرے، لیکن ایک وقت آئے گا جب پردہ گرے گا اور اس سب کا اختتام ہو جائے گا، سب کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی اور جانیں گے کہ کون جھوٹ بولتا رہا اور دھوکے سے اس نے دینداری کی وضع اختیار کی، اور وہ کمزور بیٹا جس کی لوگوں کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں، اس کی اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ سب اپنی اصل حالت میں لوٹ آئے گا جب ہمارا عظیم خدا اپنا کلام کرے گا۔ خدا ہم سب کی مدد کرے۔ اس لیے میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے کلامی روشنی میں خود سے سوال کریں کہ آپ اس الہی فطرت میں شامل ہوئے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ شکریہ۔ ابھی ہم وقفہ لیں گے، اس کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ سترویں آیت میں جھوٹے استادوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایسے کوہر ہیں جسے آندھی اڑاتی ہے۔ خدا کے پاک لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے روح کی تحریک سے لکھا، اس لیے ہم اس کی پہچان کریں۔ جنہوں نے روح کی ہدایت سے لکھا، خدا کا کلام ہم تک پہنچا، جبکہ جھوٹے استاد کوہر ہیں جسے آندھی اڑا لے جاتی ہے، وہ غلط تعلیم دیتے ہیں۔ جی، یہ نمایاں ہے کہ بائبل مقدس اندھیرے کو روشن کر دیتی ہے، زندگی کی راہ اور موت کی راہ واضح ہوتی ہے، آپ کو مشورہ دیتا ہے جیسا کہ لکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے۔ دیکھیں، پہلے باب میں خدا کے پاک لوگوں کا بیان ہے اور ان کی خصوصیات کیا ہے۔ پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں اور پاک روح کے وسیلہ ہی سے اس کی رہنمائی میں انہوں نے یہ نبوتی کلام کو قبول کیا جو اندھیری جگہ میں چراغ کی مانند ہے۔ تاریخ میں جھوٹے نبی رہتے ہیں، ہوا ان کو اڑا لے جاتی ہے، وہ ناپاک روح کے سبب سے یوں کلام کرتے رہتے ہیں، ناپاک روح سے، جیسے یہودا نے ابھی کہا ہے۔ یقیناً یہ ہوا ناپاک روح ہے، یونانی اور عبرانی زبان میں ان کے لیے ایک لفظ ہے۔ انہوں نے فلسفے لکھے ہیں، اپنی باتیں لکھی ہیں، لیکن بھائی ایاد ان دونوں کی باتوں اور تعلیم کے اثر میں بہت فرق ہے۔ وہ کلام جو خدا کے روح کے وسیلہ سے ہو وہ خدا کا پیغام ہے۔ اس سے پہلے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں پاک نوشتوں سے جو نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہمیں وہ کلام دیا جو زندگی بدل دے تاکہ انسان خداوند یسوع مسیح کی مانند بنتا جائے۔ پاک روح کی ہدایت سے ہمیں یہ کلام ملا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے ہر صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے، تاکہ ہم اس جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جائیں جو ہوا یا ناپاک روح ماضی میں ایسے لوگوں کو متحرک کرتی ہے۔ تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ انسانیت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ انہوں نے قتل کیا، دھوکہ دیا، خدا سے دور ہوئے، ابلیس سے اس کلام کے وسیلہ سے انسانیت میں زہر شامل ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں کہ کن باتوں کی آپ پیروی کرتے ہیں، کہ یہ کیا باتیں ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق ہیں یا وہ باتیں ہیں جو کسی نے خود سے لکھی ہیں تاکہ آپ کی جان اور روح کو تباہ کر سکے۔ دیکھیں، یہ ابلیس کا ایک جال ہے جو کہ ہر انسان کو اپنے جال میں پھنساتا رہتا ہے۔ دیکھیں، مسیح کے کلام کو قبول کریں تاکہ آپ زندہ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، ایسے کوہر جسے آندھی اڑا لے جاتی ہے، آپ ہوا یعنی ناپاک روح کی سنتے ہیں یا پاک روح کی؟ ہوا اور طوفان، بہت سے لوگ اس ہوا سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ کو جانچیں، یہ ہوا کی مانند ہیں۔ ان کی تعلیم جگہ جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں بلکہ اس کے برعکس ہیں۔ ان کی کتابیں موجود ہیں پر ان میں خدا کا کلام موجود نہیں۔ خدا کا کلام موجود نہیں ہے کیونکہ وہ بن پانی کے بادل ہیں۔ فقط ایک ہی کتاب میں خدا کا کلام موجود ہے، اور میں بتانا چاہوں گا اسی میں خدا کے کلام کی تاثیر موجود ہے جو جان اور روح اور بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔
بائبل مقدس، بلکہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے پطرس کے دوسرے خط میں دوسرے باب میں اس قدر تفصیل فراہم کی کہ جھوٹے استادوں کی خرابی اور ان کے نتائج سامنے آئیں، اور اس پروگرام کے وسیلے سے ہم اس کو جان لیں، جھوٹے استادوں کی خصوصیات کے بارے میں جانیں اور خداوند کے لوگوں کو انتباہ کریں۔ وہ لوگ جو ان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو جھوٹے استادوں کے جھوٹ اور ان کے اثر سے بچا سکیں۔ شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ اگلی قسط میں مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، شاید آپ کے ذہن میں یہ اہم سوال آئے، ہم کیسے جانیں کہ وہ کلام جو پلپٹ سے دیا جا رہا ہے کیا وہ الہی تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو عزیزو، بہت سی کتب اور بہت سے استادوں کی طرح بہت سے لوگ بھی مذاہب اور خدا کے نام کا استعمال کرتے ہیں، سو ہم حقیقی اور جھوٹے استادوں میں فرق کیسے کریں؟ خدا کی زندہ کتاب اور باقی کتب میں فرق کیسے کریں؟ سو خدا کی کتاب پاک روح کی تحریک سے خدا کے بندوں نے تحریر کی، اس میں خدا کا روح ہے، سو خدا نے اپنی مہر اور چھاپ اس کتاب پر لگائی۔ عزیزو، بائبل مقدس خدا کی وہ کتاب ہے جو ہمیں خدا کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہمارا خدا رحیم اور مہربان اور عادل منصف ہے۔ یہ ہمیں خدا کی محبت اور اس کی صداقت اور پاکیزگی کا بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں خدا کی خصوصیات بتاتی ہے۔ بائبل مقدس میں خدا انسان کی خطاؤں کو معاف کر کے اپنی صداقت اور اپنے انصاف کو رد نہیں کرتا۔ خدا معاف کرتا ہے کیونکہ وہ عادل اور منصف ہے۔ خدا نے اپنی محبت اور مہربانی اور اپنی صداقت اور انصاف سے ہم سے سلوک کیا۔ مسیح کی صلیب، شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں۔ صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا۔ مسیح نے صلیب پر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ مسیح کی صلیب پر خدا نے انسان کے گناہ کو معاف کیا۔ مسیح کی صلیب پر مسیح نے جان دی اور ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ خدا نے اپنا حق لیا۔ مسیح کی صلیب پر مسیح نے ہماری ناراستی لی اور ہمیں بچایا، ابدی ہلاکت سے بچایا۔ بائبل مقدس ہی ہمیں اس کی خصوصیات، اس کی محبت اور عدل کا بتاتی ہے۔ بائبل مقدس ہی ہمیں پاک خدا کے متعلق بتاتی ہے۔ اس کو گناہ سے نفرت ہے۔ خدا بدی کو پسند نہیں کرتا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کو قبول کیا ان کی زندگی بدل گئی۔ ہم نے سنا خدا کی کتاب گناہگار کو مقدس بنا دیتی ہے۔ یہ کتاب بے دین کو عزت دار اور دیانتدار بناتی ہے۔ اس کتاب نے بہتوں کو بدل ڈالا۔ ترسیس کے ساؤل کو مسیح یسوع کا خادم بنا دیا، جو محبت اور خلوص سے بھر گیا۔ یہ کتاب قتل کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ کتاب رحم کرنا سکھاتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں، اور یہ سکھاتی ہے کہ بدی سے کنارہ کریں، بدی سے نفرت کریں۔ اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہمارا خدا پاک ہے۔ اسی کتاب کے وسیلے سے ہم خدا کو جانتے ہیں، تاکہ خدا سے پیدا ہونے والوں کی مانند بن سکیں۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے